السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 18 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم مایوس ہو جائیں گے اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ ہو جائیں گے۔ یہاں سے قیامت کے دن مجرموں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرموں کو کسی نفع اور بھلائی کی امید باقی نہ رہے گی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرموں کا کلام منقطع ہو جائے گا اور وہ خاموش رہ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس پیش کرنے کے قابل کوئی حجت نہ ہوگی۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن مجرم رسوا ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں مجرموں سے مراد مشرکین ہیں، اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے، یعنی سفارش کی امید پر مشرکین جن بتوں کو پوجتے تھے وہ قیامت کے دن ان کی سفارش کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچائیں گے، اور مشرکین اپنے معبودوں سے مایوس ہو کر ان کا انکار کر دیں گے اور ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ارشاد فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مسلمان اور کافر ایک دوسرے سے ایسے الگ الگ ہو جائیں گے کہ آئندہ پھر کبھی جمع نہ ہوں گے۔ اور یہ اس طرح ہوگا کہ حساب کے بعد اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور کفار کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کی مزید تفصیل اگلی آیت میں ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد ہے، تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ جنت کے باغ میں خوش رکھے جائیں گے،
اور جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے ملنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 15 اور 16 اور 16 میں مومن اور کافر کے الگ الگ ہونے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو جنت کے باغات میں ان کا اکرام کیا جائے گا جس سے وہ خوش ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ خاطرداری جنتی نعمتوں کے ساتھ ہوگی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ خاطرداری سے مراد سماع ہے کہ انہیں طرب انگیز یعنی شادمانی کے نغمے سنائے جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پر مشتمل ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں گانے باجے سننے سے بچنے والے اور لہو لعب اور آلات موسیقی سے دور رہنے والے ہوں گے تو ان خوش نصیب حضرات کو جنت میں شادمانی کے نغمات سنائے جائیں گے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو شیطان کے آلات موسیقی سے بچایا کرتے تھے، انہیں الگ کر دو۔ چنانچہ انہیں مشک اور عنبر کی کتابوں میں الگ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا انہیں میری تسبیح تحمید اور تحلیل سناؤ، تو وہ فرشتے ایسی آوازوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے جیسی سننے والوں نے نہ سنی ہوگی۔ اور جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا کا انکار کیا تو وہ عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے، اور اس عذاب میں نہ تخفیف ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکلیں گے۔ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، یعنی اے عقل مندو جب تم نے نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو ملنے والا ثواب اور نعمتیں یوں ہی جھٹلانے والے کفار کو ہونے والے عذاب کے بارے میں جان لیا تو تم صبح شام ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے متعلق مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نماز ادا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے دریافت کیا گیا کہ کیا 5 نمازوں کا بیان قرآن پاک میں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، اور یہ آیتیں تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ان 5 نمازیں اور ان کے اوقات مذکور ہیں۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرنے کی بہت سی فضیلتیں وارد ہیں، یہاں ان میں سے 2 فضائل بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان عمل میں بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں سبحان اللہ ہی و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے 4 چیزوں کو پسند فرما لیا ہے، 1 سبحان اللہ، 2 الحمدللہ، اور تیسرا لا الہ الا اللہ، اور چوتھا اللہ اکبر۔ جس نے سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 20 گناہ مٹا دیتا ہے۔ جس نے الحمدللہ کہا تو اس کے لیے بھی اسی کی مثل ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے لیے بھی اسی کی مثل ہے، اور جس نے اپنی طرف سے الحمدللہ ہی رب العالمین کہا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی،
اور اس کے 30 گنا مٹا دیے جائیں گے۔ جب شام کرو اور جب صبح کرو، دوسرے قول کے مطابق اس آیت میں 3 نمازوں کا بیان ہوا۔ شام میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئیں، جبکہ صبح میں نماز فجر آ گئی۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو، اور جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ کچھ دن باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو تو اس وقت تسبیح کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کچھ دن باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو تو اس وقت نماز ادا کرو۔ اس میں نماز عصر اور نماز ظہر کا بیان ہوا۔ یاد رہے کہ نماز کے لیے یہ 5 اوقات اس لیے مقرر فرمائے گئے کہ افضل اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ ہوں، اور انسان یہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے تمام اوقات نماز میں صرف کرے، کیونکہ اس کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ کے حوائج و ضروریات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر عبادت میں تخفیف فرمائی، اور دن کے شروع، درمیان اور آخر میں، جبکہ رات کے شروع اور آخر میں نمازیں مقرر کیں، تاکہ ان اوقات کے اندر نماز میں مشغول رہنا دائمی عبادت کے حکم میں ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔